بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی فوجوں سے جنگ کے لیے 8 ہجری کو ملک شام کی سرزمین موتا کی جانب 3000 مجاہدوں کا لشکر روانہ کیا۔ 3000 مسلمان مجاہدوں کے مقابلے میں 1 لاکھ رومی سپاہیوں کا لشکر تھا۔ مسلمان مجاہدوں کے لشکر کی قیادت حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم یہ تھا کہ جنگ کے دوران اگر حضرت زید شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم تھام کر لشکر کی قیادت کریں گے، اور اگر حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کا پرچم تھامیں گے۔ 3000 مسلمان مجاہدوں کا 1 لاکھ رومی سپاہیوں سے مقابلہ آسان نہ تھا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ کئی جلیل القدر صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں منبر پر تشریف فرما ہو کر میدان موتا میں ہونے والے واقعات کو نہ صرف خود ملاحظہ فرما رہے تھے بلکہ صحابہ اکرام سے جنگ کے حالات بھی بیان فرما رہے تھے۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار نے پرچم تھام لیا تو شیطان نے پاس آ کر آپ کے دل میں موت سے نفرت اور زندہ رہنے کی محبت بڑھائی اور آپ کو دنیا کی لالچ دلائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور تو مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، پھر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں پرچم تھاما ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے بجلی کی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ رومی سپاہیوں کی گردنیں کٹ کٹ کر زمین پر گرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران ایک رومی سپاہی کے وار سے حضرت جعفر کا بازو کٹ کر جسم سے جدا ہو گیا۔ آپ نے اسلام کا جھنڈا پھر بھی نہ گرنے دیا اور دوسرے ہاتھ میں پرچم تھام لیا۔ دوسرے ہاتھ میں آپ نے پرچم تھاما ہی تھا کہ سپاہی نے آپ کے دوسرے بازو پر وار کر کے اسے بھی جسم سے جدا کر دیا تو آپ نے پرچم اپنی گود میں رکھ کر کٹے ہوئے بازوؤں سے اسے تھامے رکھا، یہاں تک کہ تاج شہادت سر پر سجا کر آپ کی روح مبارک جسم سے جدا ہو گئی۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 33 سال تھی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگنے والی تلواروں اور نیزوں کے نشانات شمار کیے گئے تو مختلف روایتوں کے مطابق ان کی تعداد 50 یا 90 سے بھی زیادہ تھی اور سب نشانات سامنے کی طرف تھے، ایک بھی نشان پیٹھ کی جانب نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے انہیں 2 پر عطا فرمائے، اسی وجہ سے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک موتا اردن میں واقع ہے۔ دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔